دیکھتے ہی دیکھتے مراد بخش نے آخری ہچکی لی اور اس کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسپکٹر کاشان نے یہ کہہ کر اس کی کھلی آنکھوں کو اپنی ہتھیلی سے ڈھانپ کر بند کر دیا۔ یہ قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہے، وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولے۔ میں ابھی متعلقہ پولیس اسٹیشن کو اطلاع کرتا ہوں، آپ فوراً اپنے اعلیٰ افسروں کے علم میں یہ واقعہ لے آئیں۔ آخری جملہ انہوں نے واجد ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا۔ انسپکٹر کاشان نے سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے اپنے گرد و پیش نظر دوڑائی۔ چند قدموں کے فاصلے پر انہیں ایک کلوز سرکٹ کیمرہ نظر آیا۔ وہ کیمرے کے پول کے قریب گئے تو ان کی توقع کے عین مطابق کسی نے کیمرے کا رخ آسمان کی طرف کر رکھا تھا۔ مجرم انتہائی چالاک ہے، وہ بڑبڑائے۔ ظاہر ہے یہ جتنی بڑی بین الاقوامی سازش ہے اس کے تانے بانے اتنے ہی پیچیدہ ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولنس پہنچ گئی، لیکن انسپکٹر کاشان نے سب کو پولیس کے پہنچنے تک لاش کو ہاتھ لگانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر مراد بخش کے لباس کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس کی قمیص کے سامنے کی جیب سے چند روپے، سروس کارڈ، بینک کی ایک رسید اور ایک رقعہ برآمد ہوئے۔ رقعے پر بھدے خط میں صرف یہ الفاظ لکھے تھے: 4 بجے شام کالونی کی عقبی سڑک پر 8ویں کھمبے کے پاس۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں مراد بخش پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہ جگہ قدرے ویران تھی اور رہائشی علاقے سے ہٹ کر تھی۔ مجرموں نے بڑی چالاکی سے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ مراد بخش کی قمیص کے سائیڈ پاکٹ کو کسی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ لگتا ہے مراد بخش کو بھاری رقم کا لالچ دے کر مشینی چڑیا چھت کی منڈیر سے اٹھوائی گئی اور پھر اس جگہ دھوکے سے اسے قتل کر کے وہ چڑیا اڑا لی گئی۔ قاتل نے جلدی میں مراد بخش کی جیب کاٹ کر مشینی چڑیا نکال لی، کیونکہ وہ اس جیب میں بری طرح پھنسی ہوئی ہوگی۔ اس کے پاس وقت کم ہوگا، اس لیے جلدی میں وہ مراد بخش کی قمیص کی سامنے والی جیب سے اپنا رقعہ بھی نہیں نکال سکا۔ انسپکٹر کاشان نے دل ہی دل میں سوچا، یقیناً قاتل نے مراد بخش پر سائلنسر لگے پستول سے حملہ کیا ہوگا۔ کالونی کی عقبی سڑک پر یہ جگہ قدرے نشیب میں ہے اور اس کے سامنے گھنے درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ جب تک کوئی مراد بخش کی چیخ پکار سنتا، قاتل مشینی چڑیا لے کر رفو چکر ہو گیا۔ پھر وہ اپنے خیالوں سے چونکے اور لاش کے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پستول کی گولی کا خول انہیں گھاس میں پڑا ہوا مل گیا۔ یہ ایک انتہائی جدید اور خودکار پستول کی گولی کا خول تھا۔ لاش کی تلاشی اور گرد و نواح کے جائزے سے انہیں کوئی موبائل فون نہیں مل سکا۔ کیا مراد بخش موبائل فون استعمال نہیں کرتا تھا؟ انہوں نے واجد ابراہیم کی طرف بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، اس کے پاس ایک سادہ سا موبائل تھا۔ واجد ابراہیم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہجوم میں کھڑا ایک شخص بول اٹھا۔ جناب، میرا نام دین محمد ہے۔ مرحوم میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ ان دنوں مالی مشکلات کا شکار تھا اور ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ وہ آج صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوئے مجھے اپنے گھر کے باہر ملا تھا۔ اس کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے کہنے لگا، بھائی دین محمد، میرے لیے دعا کرنا۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں موبائل موجود تھا۔ دین محمد نے ایک ہی سانس میں بہت سی باتیں کہہ ڈالیں۔ اس کا مطلب ہے قاتل جاتے ہوئے موبائل فون ساتھ لے گیا ہے، لیکن وہ موبائل کو اپنے ساتھ رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس طرح تو اس کی لوکیشن بآسانی تلاش کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں قاتل اب تک موبائل فون کو تلف کر چکا ہوگا۔ خیر، احتیاطاً میں ہیڈ کوارٹر میں موبائل فون کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ دین محمد صاحب، کیا آپ کو مرحوم کا فون نمبر یاد ہے؟ انسپکٹر کاشان نے پوچھا۔ دین محمد نے انہیں مرحوم مراد بخش کا فون نمبر نوٹ کروا دیا۔ اسی اثناء میں قریبی تھانے کا انچارج انسپکٹر مشتاق تنولی بھی موقع پر پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک فرض شناس اور محنتی پولیس آفیسر نظر آتا تھا۔ انسپکٹر کاشان نے اس کے ساتھ اب تک حاصل ہونے والی معلومات کا تبادلہ کیا۔ ایوان صدر کے اعلیٰ افسران بھی کالونی کی سڑک پر واقع اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ صدر مملکت کے سیکرٹری صاحب بھی کچھ دیر بعد آ گئے اور ضروری ہدایات دے کر رخصت ہو گئے۔ انسپکٹر مشتاق صاحب، انسپکٹر کاشان نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کرائم سین کی ضروری کارروائی کریں، میں ذرا کالونی اور آس پاس پڑوس کا جائزہ لیتا ہوں۔ وہ ابھی عقبی سڑک سے واپس بڑی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ انہیں سامنے سے خفیہ ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ذوالفقار تابش آتے ہوئے دکھائی دیے۔ شکر ہے انسپکٹر کاشان، آپ مل گئے، میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ انسپکٹر کاشان کو دیکھتے ہوئے بولے۔
انسپکٹر کاشان نے انہیں مشینی چڑیا اور مراد بخش کے قتل کے بارے میں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب آپ ایوان صدر سے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے ملازمین کی کالونی کا رخ کیا۔ مجھے شک تھا کہ رہائشی کالونی ایک ایسا نرم گوشہ ہے جس کی کمزور سیکیورٹی کا فائدہ اس منصوبے کے مجرم اٹھا سکتے ہیں۔ میرے ماتحت سادہ لباس میں کالونی میں صبح سے موجود ہیں۔ ہمیں کچھ کارآمد معلومات ملی ہیں، لیکن یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین لگتا ہے۔ ذوالفقار تابش نے اپنی کہہ سنائی۔ انسپکٹر کاشان کے ساتھ ان کے 3 ماتحت موجود تھے۔ ذوالفقار تابش بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ انسپکٹر کاشان نے سب سے پہلے رہائشی کالونی کے مرکزی گیٹ کا رخ کیا، جو ایوان صدر کی عقبی چار دیواری میں موجود تھا۔ یہاں کلوز سرکٹ کیمرے نصب تھے۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک کنٹرول روم تھا۔ انسپکٹر کاشان نے اپنے ماتحت سب انسپکٹر الطاف باجوہ کو ہدایت دی کہ وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کی کیمرہ ریکارڈنگ کرے اور پھر اس کا باریک بینی سے جائزہ لے۔ اگر اسے اس ریکارڈنگ میں مشکوک افراد اور مشتبہ نقل و حرکت نظر آئے تو اس کی نشاندہی کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجرم اتنے بیوقوف ہوں گے کہ اس مین گیٹ کو داخل ہونے یا باہر نکلنے کے لیے استعمال کریں۔ ذوالفقار تابش نے سنجیدگی سے خیال ظاہر کیا۔ میں آپ سے متفق ہوں، انسپکٹر کاشان بولے، لیکن ہمیں کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایوان صدر کے اس حصے کی عقبی چار دیواری کا تفصیل سے معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جھاڑیوں اور گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کنٹرول روم میں میرا انتظار کر لیں۔ میں نے اپنی آستینیں چڑھا لی ہیں اور پتلون کے پائنچے فولڈ کر لیے ہیں۔ آپ مجھے ہر اونچائی اور ہر گہرائی میں اپنے ساتھ پائیں گے۔ ذوالفقار تابش نے مسکراتے ہوئے انسپکٹر کاشان کی طرف دیکھا۔ مین گیٹ سے انسپکٹر کاشان اور ذوالفقار تابش نے عقبی چار دیواری کے اندرونی حصے کا رخ کیا۔ جھاڑ جھنکاڑ اور خضرو گھاس سے بچتے ہوئے وہ چار دیواری کے اس حصے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجرم یقیناً کسی ایسی جگہ سے داخل ہوا ہے جہاں سیکیورٹی کیمرہ بھی نہیں تھا اور چار دیواری کو پھلانگ کر آسانی سے اندر بھی آیا جا سکتا تھا۔ ذوالفقار تابش نے چار دیواری کے اوپر لگی ہوئی خاردار تاروں پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر کاشان ایک جگہ رک گئے۔ یہاں قدر گہرائی تھی۔ ان کی نظریں چار دیواری کے نیچے والے حصے پر مرکوز تھیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ ذوالفقار تابش کی نگاہوں کا رخ بھی اس طرف ہو گیا۔ میرے خدایا! وہ بھی پکار اٹھے۔ جاری ہے۔